ناظرین السلام علیکم. آپ کی نظروں سے جاوید چودھری کا کالم گزرا ہوگا. اس میں بہت سے انکشافات ہیں، مگر سوال تو اٹھتا ہے کہ ان کا کالم پڑھ کر، انکشافات سے بھرپور کالم پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس انداز میں ریٹائرڈ جنرل باجوہ نے اپنے یک طرفہ موقف کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آج بھی وہ اپنے الوداعی قول کے مطابق گمنامی کی زندگی بسر کرنے میں نہیں گئے. کالم کا مرکزی نقطہ یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان نے کم از کم 3 بار آرمی چیف جنرل باجوہ کو مختلف اوقات میں اس وقت توسیع کی آفر بھیجی یا دی جب وہ عوامی جلسوں میں انہیں میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے تھے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے ان دنوں کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو عمران یہ کہتے بھی نظر آئے کہ وہ سیاستدانوں کا احتساب نہیں کر پائے کیونکہ نیب ان کے کنٹرول میں نہ تھا بلکہ کسی اور اسٹیبلشمنٹ کے نیچے کام کر رہا تھا، جسے بعد میں واشگاف الفاظ میں انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ نیب کو باجوہ صاحب کنٹرول کرتے تھے، جسے چاہتے پکڑا دیتے اور جسے چاہتے چھڑوا دیتے. اور ایک وقت میں تو سابق وزیر اعظم نے یہاں تک بیان کیا کہ سابق آرمی چیف مجھے کہتے تھے کہ احتساب کو چھوڑیں اور معیشت پر کام کریں. واپس آتے ہیں کالم کی طرف تو جب ساری طاقت یعنی عدلیہ، بیوروکریسی اور پولیس حتیٰ کہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کا کنٹرول جنرل باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا تو عمران خان کو اپنی حکومت بچانے اور امپورٹڈ حکومت گرانے کے لیے کس سے ملاقات کرنی چاہیے تھی؟ کالم کے مطابق جنرل باجوہ نے توسیع کی آفر کو 3 بار قبول کرنے سے انکار کیوں کیا جبکہ وہ پہلے ہی توسیع پر بیٹھے ہوئے تھے؟ لہذا اسے ہائی ویلیوز کے ساتھ جوڑنا تو درست نہ ہوگا، تو پھر آفر کو قبول نہ کرنے کی وجہ اس وقت کے حالات میں چھپی تھی. سابق آرمی چیف کے پاس کوئی ایسا آپشن موجود ہی نہ تھا کیونکہ اس وقت کی سیاسی انجینئرنگ عدم اعتماد کی تحریک میں صاف صاف اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی تھی اور وہ سارا ملبہ جنرل باجوہ پر گرنے والا تھا. روزانہ فوج سے معتبر ادارے کو سوشل میڈیا پر برا بھلا کہا جا رہا تھا. تو ناظرین، ٹویٹر اسپیسز پر آرمی کے ادارے کا دفاع مشکل ہو گیا تھا. ایسے وقت میں صحافیوں پر مقدمات کرائے جا رہے تھے تو توسیع کی قبولیت سے ایک بڑا عوامی رد عمل بھی آ سکتا تھا. تو کالم کے مطابق جنرل باجوہ وزیر اعظم عمران خان کو کبھی پرویز کھٹک کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانے کا مشورہ دیتے رہے تو کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جگہ علیم خان کو لانے کے لیے مبینہ انٹیلیجنس رپورٹس کا استعمال کرتے رہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آرمی چیف کا وہ کون سا فیصلہ تھا جس کو اپنے زیر تسلط نہیں سمجھ رہے تھے، اور وہ سیاست اور حکومتی معاملات میں کس حد تک ملوث اور مداخلت کر رہے تھے. جنرل باجوہ نے جاوید چودھری کے اس کالم کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کے خلاف نہیں تھے. تو پھر وہ 1 ماہ تک جنرل عاصم منیر کے نام کے بغیر سمری بھیج کر ڈٹے کیوں رہے؟ کیونکہ جنرل باجوہ عاصم منیر کی جگہ کسی اور کو آرمی چیف چاہتے تھے، اور وہ نام جاوید چودھری نے کالم میں نہیں لکھا کیونکہ لکھ دیتے تو جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایسا انٹرویو کراتے نہ ملاقات کا موقع ملتا. لہذا اسے کی بہترین مثال کہا جائے گا کہ نہ بات کریں اور نہ اس کا پھڈا پڑیں، تو جس میں میڈیا کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے اثر و رسوخ میں مخصوص حقائق دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارے حالات کی پیڈنگ کرنے کی بجائے بتانے والے کی لائنوں پر چلتے ہوئے سٹوری چھاپ دی جاتی ہے. ان حالات میں ایک بات حقیقت ہے کہ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کے مشکل فیصلے کے پیچھے ڈٹ جانے والی واحد شخصیت کا نام نواز شریف ہے، جنہوں نے جنرل باجوہ کا دباؤ بھی برداشت کیا. عمران خان کی سیاست کا اولی مقصد سٹیٹس کو کی کرداروں کا احتساب کرنا ہے، یعنی کرپشن کے پیسے کی ریکوری اور ملک کے لیے کیے گئے کرپٹ فیصلوں کا حساب کتاب، اور اس کے لیے نئے آرمی چیف کا بھی لائک مائنڈڈ یعنی ہم خیال ہونا ضروری تھا. لہٰذا آرمی چیف جنرل باجوہ کو توسیع کی آفر کی گئی تاکہ الیکشن کے بعد پورے مینڈیٹ کے ساتھ نیا وزیر اعظم آئے اور نیا آرمی چیف تعینات کرے، اور اس وقت یقینی طور پر الیکشن کرا دیے جاتے تو عمران خان کی مقبولیت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا. لہٰذا یہاں بھی عمران خان کی حکمت عملی اگلے چند ماہ کے لیے غلط نہ تھی، لیکن کالم میں اسے ایسے لکھا گیا جیسے عمران جنرل باجوہ کی قابلیت کے اسیر تھے یا خام خواہ وہ انہیں اپنی رجیم چینج آپریشن کا ذمہ دار ٹھہرا کر
میر صادق اور میر جعفر کے القابات سے نواز رہے تھے، بلکہ وہ مستقبل کو دیکھ کر اپنی سیاسی راہوں کا تعین کرتے دکھائی دیے۔ فوج کے ڈیکورم کو توڑتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGISI کو پریس کانفرنس کے لیے کیوں اور کس نے بھیجا؟ ترجمان پاک فوج DGISPR کی بات پر عوام کو یقین نہ تھا۔ جاوید چودھری کے کالم میں ایک اور سٹوری نے قابل غور جگہ لی، وہ یہ تھی کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ملک محمد احمد کے ذریعے میاں نواز شریف کو بھی پیغام بھیج دیا کہ وہ اب آفرز کے باوجود توسیع نہیں لینا چاہتے۔ اس میں بھی سیاق و سباق کی ضرورت ہے کہ پہلی بات یہ کہ کیا عمران خان کی یہ بات سچ ہے کہ جنرل باجوہ دونوں اطراف رابطے میں تھے، اور کیا مریم نواز کا جانا اور اسحاق ڈار کا مقدمات ختم کر کے لندن سے واپس آنا انہی رابطوں کی ایک کڑی تھی؟ تو پھر نیوٹرل والی کہانی کہاں گئی؟ بہرحال جنرل باجوہ نے ملک محمد احمد کے ذریعے نواز شریف کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ توسیع نہیں لے رہے۔ سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو نواز شریف کو پیغام پہنچانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کیا وہ بھی توسیع کے حق میں تھے؟ نواز شریف جن کی حکومت رخصت کرنے اور انہیں سزا دلانے کے پیچھے ہمیشہ جنرل باجوہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا رہا، در حقیقت ان کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا صرف جنرل باجوہ کو ہی بلیم کرتا تھا۔ لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے تو مریم نواز کا کوئی بیان سامنے آیا نہ نواز شریف نے ان کی کارکردگی پر کوئی سوال اٹھایا۔ عوام کی نظروں سے ہٹ کر یہ سمجھوتے کب ہوئے؟ اگر باجوہ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف ٹرینڈ بننے سے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو انہیں اپنی طاقت میں کیے گئے فیصلوں پر ایک دفعہ نظر دہرانا ہوگی۔ پاک فوج کا امیج کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا؟ جتنا کھل کر فوج نے آپ کے دور میں طاقت کا استعمال کیا، اتنا ڈکٹیٹرشپس آمریتوں کے ادوار میں بھی نہیں ہوا۔ پالیسیوں کے یو ٹرن جنہیں چور بنا کر پیش کیا، انہیں حکومت دے دی۔ ادارے اس حد تک کمزور کر دیے کہ پولیس افسران، عدلیہ اور بیوروکریٹس یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے اور ہم جائز ناجائز کے لیے مجبور ہیں۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحافیوں کے ذریعے ایسی کہانیاں پلانٹ کرنے سے کیا آپ کے 6 سالہ دور کے فیصلوں کے داغ دھل پائیں گے؟